مگر وہ شیخ خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصف عہد کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ وہ یہ مرکز عامہ تھا جو دشمنوں کے نفی تمنا پر تھا۔ انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں بلبلے مچلنے لگے اور فصلوں نے آگاہیاں دینی شروع کی۔ مسجد درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آتے اور جب تک پوری اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کی حالت میں اترتے ہیں۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ آتے گئے اور کارواں بڑھتا تھا۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے اس طرح اپنی منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہے اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی، اور شکست و خودبینی کی افسردگی اور بے چارگی بھی، جنون شوق کی آسودہ سیری بھی اور گردش دورہ کی تجربی بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل محکوم ہوتے رہے، ہزاروں لاکھوں کا وجود غبار راہ بنتے ہو گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاطر چھڑی اور ان کے دامن کو تار نہ کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے درمیان نہ گئے، مگر اس وقت جنوب کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے اپنے منزل مقصود کے جانب بڑھتے ہیں۔ اس بزم جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے منزل تک، اس بزم جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے منزل تک، بےتابی ان کی آنکھ ہوئی صحرا سے لے کر ساحل تک۔ حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک نشر رومان نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام نے اپنے خون جگر سے اس عقل سے آزادی کی خلا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا ظفر خان عیسوی کے پاس تھی، دوسرا شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء